أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے آج انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 4 اور 5 کا تفسیر ہم لوگ دیکھیں گے، کیونکہ اس کے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک کیا تھا، اور 1 سے لے کر 5 تک مومنین کا صفات بتایا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ 2 آیات کر کے آج اس کو مکمل کیا جائے گا. اس آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو یعنی پہلے جو صفات ہم نے آیت نمبر 3 میں دیکھا، اس کے بعد جو بات کی جا رہی ہے، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں. یعنی یہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں. قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی چوتھی خصوصیت یہاں بتائی جا رہی ہے. ہم نے شروع میں دیکھا کہ اس کتاب سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ صرف تقوی اختیار کرنے والے متقین ہی اس کتاب سے فائدہ حاصل کریں گے. تو ان کی چوتھی صفات یہاں جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس کی تمام کتابوں پر، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو رسول پر نازل کی گئی ہے. یہاں نازل کرنے سے مراد قرآن اور سنت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 113 میں کہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا. کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی سنت. تو ان تمام چیزوں پر جو ایمان رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی میں تفریق نہیں کرتے ہیں. یعنی جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے پیغام اور ان کی کتاب پر وہ کوئی کسی طرح کا تفریق نہیں کرتے ہیں. اس کے کسی حصہ پر تو ایمان لائے اور کسی حصہ پر ایمان اپنے انکار یا کسی ایسی طویل کے ذریعے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مراد نہ ہو، ایمان نہ لائے، ایسا کام مومن نہیں کرتا ہے. وہ تمام آیات پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کام بدعت ہے کہ جو دل کو اچھا لگا اس کو کر لیے، اور جو دل کو اچھا نہیں لگا، جو مشکل لگا، اس آیات کو چھوڑ دیے. یہ کام اہل ایمان کا نہیں ہوتا ہے. پھر آگے بات کی جا رہی ہے وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی آیات کریمہ گزشتہ آیات کتابوں پر ایمان رکھنے پر مشتمل ہے. اور گزشتہ کتاب پر بھی ایمان لانا اس بات پر کی تصدیق ہے کہ انبیاء سابقین پر ایمان لایا جائے، نیز ان حقائق پر ایمان لایا جائے جن پر یہ الہامی کتابیں خاص طور پر توریت، انجیل
اور زبور مشتمل ہے۔ اور یہ اہل ایمان کی خصوصیت ہے کہ وہ کتاب اور تمام انبیاء مرسلین پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ بعد میں آنے والے کسی وحی یا کسی بھی نبی کا قطعاً ذکر کہیں قرآن میں نہیں ملے گا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی کتاب نہیں، کوئی وحی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جو مومن ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں پر یقین رکھتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے جو نازل کیا گیا، کس پر؟ اللہ کے رسول پر اور ان کے پہلے کے نبیوں پر، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ یہاں بات یہ ایمان کا نہیں، یقین کا کیا جا رہا ہے کہ وہ آخرت کے دن پر اس کا یقین جو ہے پختہ ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو مرنے کے بعد نظر آئے گی اس بات کا اسے یقین ہوتا ہے، اور جب دیکھے کہ یقین ہو جائے تو کام بہتر ہو جاتا ہے۔ ہمارا یقین، ہمارا ایمان کچا پکا ہے، اس لیے ہمارے جو عمل ہے وہ نہیں بدلتے ہیں۔ اور واقعی کسی کو یقین ہو جائے کہ اور یقین ہمارا ایمان ہمارا جو مضبوط ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے جو عمل صالح ہے وہ بہت بہترین ہو جائے گا۔ تو یہ جو مومن ہوتے ہیں وہ آخرت کے دن پر مرنے کے بعد آنے والے جو کچھ بھی منظر ہوگے اس کو وہ نظر آئیں گے، اس پر ان کا یقین ہوتا ہے، اور واقع ہوگی وہ آخرت کہلاتی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہمارے مرنے کے بعد شروع ہو جائے گا وہ آخرت کہلاتی ہے، اور اس میں قبر اور اس کے اندر جو کچھ ہونا ہے، پھر صور کا پھونکا جانا، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، حشر، صفات، حساب کتاب، اعمال نامہ کو پھیلا دیا جانا، میزان کا ہونا، پھر حوض کوثر اور اعمال نامہ کو پھیلا دیا جانا، اور مومنوں کا امتحان، پل صراط سے گزرنا، آگ، جنت، جہنم، یہ سب آخرت کا حصہ ہے۔ ان تمام باتوں پر ایمان لانا، یقین رکھنا کہ یہ حق ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اس آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن اور احادیث میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ مومن جو ہے ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں وہ آخرت کے دن پر۔ پھر اگلی آیات ہے، اور یہی لوگ، یعنی جو آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، جو صفات ہم نے اب تک پڑھ لیا ان کا ذکر آ رہا ہے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جو صفات ہم نے پہلے دیکھ لیا وہ کیا کرتے ہیں، آیت نمبر 2 میں ہم نے کیا دیکھا، 3 میں، 4 میں ہم نے یہی دیکھا نا کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، پھر وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ کیونکہ جو یہ صفات بتایا جا رہا ہے، اگر کسی انسان کے اندر یہ صفات ہے تو ظاہر سی بات ہے جب ایمان کامل ہوگا تو عمل اس کا بہتر ہوگا اور پھر وہی فلاح پائے گا۔ آخرت کی فلاح کے لیے ایمان اور عمل صالح بے حد ضروری ہے، ان دونوں کے بغیر فلاح پانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ تو یہی لوگ جو اپنے رب کے طرف سے ہدایت پر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مفلحون کون ہے، فلاح پانے والا کون ہے، جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا۔ تو یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو ان 5 صفات کے حامل ہیں، یہی جو ہے انہیں ہی خدا سے مراد جو ہے نور، بصیرت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دین پر استقامت اور عمل صالح کی توفیق ملتی ہے۔ یعنی جو لوگ یہ صفات رکھتے ہیں انہیں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نور، بصیرت اور دین حق پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جن کا ایمان درست ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، انہیں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ ابن جریر نے کہا وہ اپنے رب کی طرف سے نور، برہان، استقامت اور توفیق پاتے ہیں۔ ہدایت سے روشنی، ثابت قدمی اور دلیل صداقت اور توفیق حق مراد ہے۔ علی ہدن، ہدایت پر ہونے سے مراد دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر ہونا ہے، یعنی اپنے رب کے طرف سے عظیم ہدایت پر یہی لوگ ہوتے ہیں اور یہی لوگ فلاح پاتے ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
فلاح اپنے مطلوب کے حصول میں کامیابی اور خوف سے نجات کا نام ہے۔ فلاح یعنی جو مقصد ہمارا ہے اس میں ہم کامیاب ہو جائیں اور خوف سے نجات مل جائے، آخرت کے دن کا خوف۔ فلاح سے مراد حصول رضائے رب ہے، حصول نجات و ثواب، برائی سے اجتناب اور دائمی نعمتوں کا اور جنت کا مل جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاح کو اہل ایمان میں محصور اور محدود کر دیا، کیونکہ اہل ایمان کے راستے پر گامزن ہوئے بغیر فلاح کی منزل کو پا ہی نہیں سکتا ہے۔ بغیر ایمان لائے کوئی دنیا بھر میں جتنا بھی نیکی کام کر لے وہ قابل قبول اللہ کے گھر میں نہیں ہے۔ اس راستے کا سودا دیگر راستے سے بدبختگی، ہلاکت اور خسارے کے راستے ہے جو اپنے پر چلنے والوں کے ہلاکت کے گڈھے میں جا گراتے ہیں۔ یہی لوگ دنیا میں طہارت اور طمانینت اور آخرت میں آگ سے نجات کے بعد جنت میں داخل کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں، جس عمل کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود دیتے ہیں، اللہ کے رسول دیتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، وہی لوگ فلاح پاتے ہیں۔ یعنی انہی لوگوں کو نور اور بصیرت ملتی ہے اور یہی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جو صفات بتایا گیا وہ اپنے اندر لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے جو دعا مانگی تھی، جو افضل ترین صورت، جو ام الکتاب ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس میں ہم نے کیا دعا مانگی تھی کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے۔ اب اس سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں یہ کتاب دی جا رہی ہے اور اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر کر ہی ہدایت ملے گی۔ ہدایت کسی دوسرے راستہ سے نہیں ملے گی۔ اس کتاب کو تھام لینا، پکڑ لینا اور اس پر جو کچھ بھی اس میں بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنا، تب جا کر انسان کو ہدایت جیسی نعمت ملتی ہے۔ اور جو شخص یقین کے ساتھ اس کو پڑھ کر عمل کرے گا اس کو ہدایت ملے گی اور وہی کامیاب اور فلاح پالے گا۔ ہمیں سے اور جو لوگ بھی چاہتے ہیں، آپ اور ہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے، ہماری نسلوں کو کامیاب کر دے، اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ آخر تک ضرور سنیں اور آپ دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ذرا بھی ہمارے دل میں اگر ایمان ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے ویسے جتنے لوگ بچ سکتے ہیں ہم انہیں جہنم کی آگ سے، گمراہیت سے، ہلاکت سے بچا لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے، اور آپ سب کے لیے خاص دعا ہے کہ جو لوگ اس سفر کو شروع کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں استقامت دے کہ وہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر الناس تک تفسیر کے ساتھ سن لیں۔ اللہ مجھے استقامت دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے، اور یہ آپ سب کے کندھے پر ذمہ داری ہے کہ اس کام کو آپ پوری امت تک پہنچانے کے لیے نیت کرے، دعا کرے، کوشش کرے۔ مدد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ جیسا ہمارا ایمان ہوگا اس طرح کا ہمارا کام ہوگا۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کام کو پوری امت تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ہر طرح کی کامیابیوں سے نوازے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے اور دین کے کام کرتے رہنے والوں میں سے بنائے، ثابت قدمی کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کی شر سے آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کو دین کا داعی بنا دے، سب کو اس کام سے محبت اور استقامت دے کہ آپ بغیر کہیں اس کام میں آگے بڑھ جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔